جو برمودا ٹرائنگل ہے اس میں آپ کی ویڈیو میں بھی میں نے سنا اور اس سے پہلے بھی کہ وہاں پہ پانی ایک خاص سپیڈ میں گھومتا ہے اور کشش شکل کی وجہ سے وہ سب لوگ جو دیکھنے والے جانتے ہیں جہاز تک وہاں گئے اور پھر نہیں ملے. آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیا یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ کیا اس میں جانے والی کوئی چیز وہاں سے کسی دوسری کائنات میں یا کسی دوسری جگہ پہ یونیورس میں پہنچ جائے؟ دیکھیں اسے فکشنل طریقے سے دیکھیں تو اس پہ بہت ساری موویز بنی ہوئی. ہاں. ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ برمودا ٹرائنگل یہ نہیں ہے کہ ہر ٹائم اس میں یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اس سے ریگولر فلائٹس گزرتی ہیں, آپ کو پتہ ہوگا وہ روٹ ہے اس سے راستہ. ہاں جی. پر اوکیجنل اکرنگز ہوتی ہیں. ہاں جی. کبھی کبھی. اب وہ کن کنڈیشنز کے انڈر ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, وہ ریسرچ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کہ کیوں ہوتا ہے. پر یہاں پہ اناملیز بالکل ملی ہیں, سائنس نے اسٹڈی کی ہے, الیکٹرو میگنیٹک اناملیز ملی ہیں جو نارمل نہیں ہیں, اس سے ڈفرینٹ ریڈنگز ملی ہے. الیکٹرانک فوگ کا ذکر کیا گیا ہے جو کچھ ڈفرینٹ چیز ہے. پر یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, نہیں. وہ ایک نارمل جگہ ہے, اس سے جہاز ریگولرلی گزرتے رہتے ہیں. کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جس میں سے وہ 5 جہاز تھے, یو ایس ایس سائیکلوپس تھا, وہ غائب ہو گئے اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا. یعنی ان کا کوئی بھی چیز سمندر میں ڈوبتی ہے تو کچھ وقت بعد ان کا کوئی نہ کوئی ملبہ آ جاتا ہے اوپر. صحیح. وہ کچھ نہیں ملا. اس کے بارے میں بہت ساری تھیوریز ہیں, اس میں سے ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی گیٹ ویز ہیں, ڈائمینشنل گیٹ ویز, یہ ایریاز ایسے ہیں جو تھوڑے میٹا فزکس کے ایریا میں آتے ہیں, بیسک فزکس میں نہیں آتے, کیونکہ فزکس نہ اب اسے سمجھی ہے اور نہ اسے ایکسیپٹ کرتی ہے. پر چونکہ اکرنگز ہوئی ہیں اور اسے ابھی وہ سمجھ نہیں پاتے تو اس میں ڈفرینٹ تھیوریز بنتی ہے. اس میں سے ایک تھیوریز یہ بھی ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ انڈر سرٹن کنڈیشنز, کچھ خاص حالات میں شاید یہاں پہ ڈائمینشنل گیٹ ویز کھل سکتے ہوں جس کی وجہ سے یہ تمام انسیڈنٹس ہوئے ہوں. ایک پاسبلٹی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب اس میں سوال جو اہم ہے وہ یہ ہے کیونکہ آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور آپ کی بڑی تفصیلی ویڈیو ہے, تو یہ کہیں آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے کہ یہ جو مادہ ہے یہ اگر واپس نہیں آیا تو پھر یہ کہاں گیا ہوگا؟ دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں, میں نے آپ سے پہلے ایک بیان کیا تھا کہ جب میں قرآن کریم پر غور و فکر کرنے لگا تو مجھے پتہ چلتا گیا کہ اس میں لیئرز آف میننگ ہے. بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں ایک میننگ میں, اس میں بڑے گہرے راز پڑے ہوتے ہیں. جیسے ستارے کی گرنے کو میں نے اسٹڈی کیا, جیسے کائنات کی ڈسکرپشن کو اسٹڈی کیا, اور مجھے بہت سارے ایسے راز سمجھ آئے جو سائنس بہت لیٹ ایکسپلین کرتی تھی. تو میں نے جب یہ پڑھا اور یہ پڑھا ہوا تھا تو میں دونوں کو کنیکٹ کر گیا. اچھا بالکل پرفیکٹ بیان ہوا ہے یہاں پہ. تو ایسی 10 نہیں 20 نہیں 100 چیزیں ہیں جن کو میں سمجھا اور وہ بالکل سائنس کے مطابق تھی. تو اب میرا دیکھنے کا نظریہ قرآن کریم کا یہ ہے کہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے اس کا مطلب اس میں ایک بہت بڑا راز اور کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات جہاں پہ ہوئی, جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دریا مل رہے تھے, جب 2 دریا ملتے ہیں تو بہت بڑا پریشر کریٹ ہوتا ہے, بہت بڑا انرجی کریٹ ہوتی ہے. وہاں پہ اسی دنیا میں پانی میں ایک سرنگ بنی جس میں مچھلی عجیب طریقے سے گئی, رستہ بنایا پانی میں. اب میرے نزدیک چونکہ میں اس کتاب کو اپنی انڈرسٹینڈنگ, اب یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں قرآن کریم ہوں تو میں نے ماننا ہی ماننا ہے, پر نیوٹرل لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو نان مسلم ہیں, چونکہ اس میں نے 100 چیزیں اور دیکھی ہیں اور ریسرچ سے وہ بالکل ٹھیک آئی ہے جس کا سائنٹیفک ڈیٹا ابھی موجود ہے. تو یہ جو چیز جو یہ بیان کر رہی ہے کہ پانی میں ایسے راستے بن سکتے ہیں ہائی پریشر ایریاز میں, ہائی انرجی ایریاز میں, جس کی پاسبلٹی ابھی بھی ہے تھیوریٹیکلی یہ پاسبل ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تھیوریٹیکلی. تو میں اس چیز کو پاسبلٹی مانتا ہوں کہ ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ اس ایریا میں یا ایسی کسی جگہ میں ڈائمینشنل گیٹ ویز بن سکتے ہوں. کیونکہ یاسر صاحب ابھی تو جو مین اسٹریم سائنس ہے وہ بھی مانتی ہے کہ ملٹی ورسز ہو سکتے ہیں,
اور بلیک ہولز اس کے ممکنہ راستے ہو سکتے ہیں، اور ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں، اور ڈائمینشن میں آنے جانے کے راستے اویلیبل ہو سکتے ہیں. چونکہ سائنس ابھی وہاں نہیں پہنچی. جو چیز، یہ سوال بہت لوگ ویسے پوچھتے کہ قرآن کریم میں وہی چیز ہوتی ہے جو سائنس نے پہلے ڈھونڈی ہوتی ہے، تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی مینشن کیا ہے قرآن کریم نے کہ پانی میں ایسے راستے بن سکتے ہیں. سائنس ابھی وہاں نہیں پہنچی. تھیوریٹیکلی بیان کرتی ہے کہ پاسبلٹی ہے، پر پہنچی نہیں ہے. تو آج سے 100 سال بعد، 50 سال بعد، 200 سال بعد اگر یہ ویڈیوز اویلیبل رہیں تو پھر لوگوں کو بتائے کہ ہاں بالکل قرآن کریم نے یہ مینشن کیا ہوا تھا کہ ڈائمینشنل گیٹ ویز پانی میں بھی بن سکتے ہیں. اللہ عالم. اگین ہماری ریسرچ لمیٹڈ ہے، ہماری نالج لمیٹڈ ہے، اس کے مطابق ہی ہم اسے بیان کر سکتے ہیں. اچھا، ابھی جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں. مذہب اور سائنس بہت ساری جگہوں پہ جا کے کانٹریڈکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ان سوالات کو سننے کے بعد کہ کیا ضروری ہے کہ سائنس سے ثابت ہونے والی ہر چیز جو ہے وہ مذہب نے ثابت کرنی ہے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کے بہت سارے راستے ہیں. جی. اس میں سے ایک راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس جو آپ کی سراؤنڈنگ ہے، جو انوائرمنٹ ہے، جو کائنات ہیں، جو آپ ہیں، اس پہ آپ غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں ان ان بائس وے. جب آپ اس کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. جیسے میکس پلانک جو ہے وہ کوانٹم فزکس کے فادر مانے جاتے ہیں، بالکل پائنیئرز میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں فار اے بلیور گاڈ از ایٹ دا بگننگ آف ایوری تھنگ. بس وہ جو بھی کام شروع کرتا ہے کہ خدا نے کیا ہوا ہے. اینڈ فار اے سائنٹسٹ یا فار اے فزسسٹ گاڈ از ایٹ دا اینڈ آف ایوری تھنگ. جب ہم ہر چیز کی انتہا پہ پہنچتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے. وہ اس کی انتہا میں ان کے پاس یہ جوابات ہیں. تو یہ سائنس ایک راستہ ہے اپنے رب کو پہچاننے کا، اس کی کائنات سے، اس کی تخلیق سے، اس کی نشانیوں سے اس کو پہچاننے کا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سائنسی چیز قرآن کریم میں موجود ہے، پر وہ ہر چیز جو آپ کو ہدایت دے سکتی ہے، اپنے رب سے ملا سکتی ہے، اس کی حقانیت کو، اور وہ کتنا بڑا ہے اور یہ سب کچھ اس نے بنایا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سائنس ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہو.